اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کپتان مخالف تحریک عدم اعتماد کے حق میں 200 سے زائد ممبران قومی اسمبلی کی حمایت حاصل کر لینے کے دعوے کے بعد اب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان تحریک کا سامنا کریں گے یا ووٹنگ سے پہلے ہی اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ اس بات کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید کپتان کو عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرنے کی بجائے اعتماد کا ووٹ لینا پڑ جائے، جس میں وہ بری طرح ناکام ہوں گے اور بات استعفے پر ہی آ کر ختم ہوگی۔ 17 مارچ کا دن وزیر اعظم عمران خان پر یوں بھاری ثابت ہوا کہ ان کی جماعت سے تعلق رکھنے والے 2 درجن اراکین اسمبلی کی سندھ ہاؤس اسلام آباد میں اپوزیشن اراکین کے ساتھ موجودگی کی تصدیق ہو گئی۔ کپتان کے لیے مزید بری خبر حکومتی جماعت سے تعلق رکھنے والے MNA رمیش کمار نے دی، جنہوں نے انکشاف کیا کہ 3 وفاقی وزراء بھی PTI چھوڑ چکے ہیں۔ ایک اور بری خبر یہ سامنے آئی ہے کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑنے والے 2 درجن سے زائد حکومتی اراکین قومی اسمبلی میں سے 7 کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ چنانچہ کپتان کی کہانی تیزی کے ساتھ اپنے کلائمیکس کی طرف بڑھ رہی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرتے ہیں یا اس سے پہلے ہی مستعفی ہو جاتے ہیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اب وزیر اعظم قومی اسمبلی توڑنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہے اور ان کے پاس واحد راستہ استعفے کا بچتا ہے۔ تاہم کچھ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان ایک فائٹر ہے، وہ آخری لمحے تک جنگ جاری رکھیں گے، لہٰذا ان کے استعفے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان کا دماغ پھر گیا اور انہیں اپنی فراغت کا یقین ہو گیا تو وہ جاتے جاتے ساتھ میں اس کا سر بھی لے کر جائیں گے جس کے ایما پر یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اب عمران خان کوئی بھی بڑا انتظامی فیصلہ لینے کا اخلاقی جواز کھو چکے ہیں اور ان کے پاس اس استعفے کے علاوہ کوئی آپشن باقی نہیں ہے۔ اسلام آباد کے حکومتی ذرائع بتاتے ہیں کہ PTI ارکان کے بدلتے تیوروں کا وزیر اعظم کو اندازہ بہت پہلے ہو گیا تھا اور وہ 8 مارچ کو ہی اسمبلی توڑنے جا رہے تھے، لیکن اپوزیشن نے اسی دن تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی، جس کے نتیجے میں یہ آپشن بھی جاتا رہا۔ اسلام آباد کے حکومتی ذرائع بتاتے ہیں کہ اگر حکومتی اراکین اسمبلی اور اتحادی جماعتیں مشترکہ پریس کانفرنس کر کے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیں تو وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، جس میں ان کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں، لہٰذا یہ عین ممکن ہے کہ وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں۔ حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے اور کچھ وزراء بھی اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ان کا اشارہ وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کی طرف ہے۔ حکومتی اتحاد کے ایک رکن نے کہا، ہم پریشان تھے کہ ابھی تک کوئی فون کیوں نہیں آیا، آخرکار جب انتظار ختم ہوا تو اس کے بعد ہم نے اپنی حکمت عملی بنانا شروع کی۔ اب تو صورتحال آپ کے سامنے ہے، مجھے لگتا ہے کہ ادارے کے اندر کی لڑائی باہر آ گئی ہے اور ہمیں فیصلہ خود کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ PTI کا ساتھ چھوڑنے والے ممبران قومی اسمبلی کو تینوں بڑی اپوزیشن جماعتوں نے اگلے الیکشن میں اپنے ٹکٹ دینے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نون نے 14، پیپلز پارٹی نے 6 اور JUIF نے 4 حکومتی ارکان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ انہیں عام انتخابات میں پارٹی ٹکٹ دیے جائیں گے۔ سوال اب یہ ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا موجودہ قومی اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری کرے گی یا وقت سے پہلے ہی اسمبلی کو توڑ کر 3 ماہ میں نئے انتخابات کروا دیے جائیں گے؟ اس بارے میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ارکان کے الفاظ کے فرق کے ساتھ ایک ہی رائے سننے کو ملتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نومبر-دسمبر تک تو اسمبلی قائم رہے گی تاکہ انتخابی قوانین کو بہتر کرنے کے ساتھ نئے آرمی چیف کے تقرری یا موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں 1 سال کی توسیع کا معاملہ دیکھا جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔